الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق وجعل لنا التوفيق خير رفيق والصلاة والسلام على من أرسله هدى وبالاهتداء حقيق ونورا به الاقتداء يليق وعلى آله وأصحابه الذين صعدوا في مناهج الصدق بالتصديق أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی وہ جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام قطبی تصدیقات کا درس الحمدللہ قسطوار جاری و ساری ہے۔ آج کا درس قال والشرطیۃ اما متصلہ وہی التی یحکم فیها بصدق قضیۃ او لا صدقها علی تقدیر صدق قضیۃ اخری کقولنا ان کان ھذا انسان فهو حیوان وليس ان کان ھذا انسان فهو جماد واما منفصلہ الی آخرہ۔ دو بات ابتداءً مجھے عرض کرنی ہے۔ نمبر ایک، پہلے میں کہہ چکا ہوں کہ کالہ میں ماتن کی عبارت ہوتی ہے، اقول میں شارح کی عبارت آتی ہے۔ ماتن کی جو عبارت میرے سامنے ہے اور آئے گی، میں اس کی شرح کرنے کی ذمہ داری میری نہیں ہے، اس کی شرح کرنے کی ذمہ داری شارح کی ہے، تو میں ماتن کی عبارت کا صرف ترجمہ کر دوں گا۔ تو متن کی شرح کی ذمہ داری شارح کی ہے، شارح اس پر کلام کریں گے۔ شارح نے جو کچھ کہا، شارح جو کچھ کہیں گے، اسے سمجھانے کی میری ذمہ داری ہے۔ اس گفتگو کا حاصل یہ کہ متن میں کسی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، شرح میں شارح جو کچھ کہنا چاہیں گے اور میں جو کچھ سمجھوں گا اسے بتانے اور سمجھانے کی انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ تو متن کی عبارت ہے والشرطیۃ اما متصلۃ، آگے ہے واما منفصلہ۔ یہ دوسرا قول ہے، اس سے پہلے پہلا قول گزرا۔ پہلے قول میں مصنف قضیہ کی تعریف کیے اور قضیہ کی تقسیم کیے حملیہ اور شرطیہ کی طرف۔ پھر حملیہ اور شرطیہ کی تعریف مثال کے ساتھ بیان کیے۔ تو پہلے قول میں کتنی سی بات گزری؟ قضیہ کسے کہتے ہیں، قضیہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو بتایا دو قسمیں ہیں، حملیہ اور شرطیہ۔ پھر حملیہ کسے کہتے ہیں، شرطیہ کسے کہتے ہیں، اتنی سی بات صرف پہلے قالہ میں گزری ہے۔ اب جو قالہ ہمارے سامنے ہے، اس قالہ میں شارح قضیہ کی ایک قسم جو شرطیہ ہے، اس کی شارح بواسطہ ماتن، تو قضیہ کی جو ایک قسم شرطیہ ہے، مصنف شرطیہ کی تقسیم کر رہے ہیں متصلہ اور منفصلہ کی طرف۔ تو اس قالہ میں شرطیہ کی تقسیم ہے، اس کی قسموں یعنی متصلہ منفصلہ کا بیان ہے، پھر متصلہ اور منفصلہ کی تعریف ہے، پھر متصلہ اور منفصلہ کی تقسیم ہے۔
اب ہم متن کی عبارت دیکھتے ہیں، مگر متن کی عبارت میں جانے سے پہلے جو بات متن اور شرح میں آنے والی ہے اگر اختصار کے ساتھ میں بیان کروں تو سہولت رہے گی۔ جیسا کہ شرطیہ کی تفسیر ہو چکی ہے، اعادہ کی ضرورت نہیں ہے، باقی ہے بات یہ کہ شرطیہ کی دو قسمیں ہیں، متصلہ اور منفصلہ۔ متصلہ کسے کہیں گے، منفصلہ کسے کہیں گے؟ دو نسبتوں کے درمیان نسبت تامہ خبریہ، دو نسبتوں کے درمیان اتصال مانا گیا ہے یا اتصال کی نفی مانی گئی ہے، یعنی یہ مانا گیا کہ ان دو نسبتوں کے درمیان اتصال ہے یا یہ مانا گیا کہ اتصال نہیں ہے، تو یہ متصلہ ہے۔ جیسے اگر زید انسان ہے تو حیوان ہے، یہاں دو نسبت کیا ہے؟ ایک نسبت تو زید انسان ہے، ایک دوسری نسبت زید حیوان ہے۔ ان دونوں کے درمیان، ان دو نسبتوں کے درمیان اتصال مانی گئی، تو یہ متصلہ ہے۔ آگے چل کے بتائیں گے متصلہ موجبہ اگر اتصال مانا گیا اور اتصال کی نفی مانی گئی تو متصلہ ہے۔ کون سا متصلہ؟ سالبہ ہے۔ جیسے یہ غلط ہے کہ سورج نمودار ہے تو رات موجود ہے، دو نسبتوں کے درمیان اتصال کی نفی مانی گئی تو یہ متصلہ ہے۔ منفصلہ اگر دو نسبتوں کے درمیان تنافی مانی گئی ہے یا تنافی کی نفی مانی گئی تو وہ شرطیہ منفصلہ ہے۔ جیسے یہ عدد یا تو زوج ہے یا فرد ہے، یہ عدد زوج ہے ایک نسبت، یہ عدد فرد ہے ایک نسبت، دو نسبت۔ ان دو نسبتوں کے درمیان تنافی، علیحدگی، برتری تسلیم کی گئی ہے کہ یہ عدد زوج ہے یا فرد ہے، دونوں میں تنافی ہے، دونوں نسبتوں کے درمیان تنافی ہے، یا یہ کہ تنافی کی نفی مانی گئی ہے تو وہ بھی منفصلہ ہی ہے، الگ بات ہے منفصلہ سالبہ ہے۔ جیسے یہ غلط ہے کہ یہ عدد یا تو زوج ہے یا منقسم بے متساویین ہے، تنافی کی نفی مانی گئی، تنافی نہیں ہے۔ بہی طور کہ زوج بھی ہو سکتا ہے یہ عدد اور منقسم بے متساویین بھی ہو سکتا ہے، بہی طور کہ یہ عدد ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ زوج بھی نہ ہو، منقسم بے متساویین بھی نہ ہو۔ تو شرطیہ کی دو قسم ہوئی، متصلہ، منفصلہ۔ متصلہ جس میں اتصال یا اتصال کی نفی مانی گئی، منفصلہ جس میں انفصال یا انفصال کی نفی مانی گئی۔ متصلہ کی قسموں کا بیان آگے آ رہا۔ منفصلہ قضیہ شرطیہ منفصلہ کی تین قسمیں ہیں، حقیقیہ، مانعۃ الجمع، مانعۃ الخلو۔ ایجاب کو سامنے رکھتے ہوئے میں سمجھاؤں، سلب میں ذرا دقت ہوتی سمجھنے میں۔ حقیقیہ، منفصلہ حقیقیہ، دو نسبتوں کے درمیان صدق اور کذب میں ایک ساتھ تنافی مانی گئی۔ صدق اور کذب میں ایک ساتھ تنافی مانے جانے کا مطلب یہ کہ دونوں نسبت نہ ایک ساتھ صادق آ سکیں نہ ایک ساتھ کاذب آ سکیں، تفصیل شرح میں آ رہی ہے۔
مانعۃ الجمع، دو نسبتوں کے درمیان صرف صدق میں تنافی مانی گئی کہ دونوں نسبت ایک ساتھ صادق نہ آ سکیں، کاذب ہو سکیں۔ مانعۃ الخلو، کذب میں تنافی مانی گئی دو نسبتوں کے درمیان، یعنی دونوں نسبت ایک ساتھ کاذب نہیں ہو سکتی، صادق ہو سکتی۔ یہ قال اقول میں مصنف اور شارح جو کچھ کہنا چاہ رہے ہیں یہ اس کا لب لباب ہے۔ اب ہم شارح کے الفاظ و عبارات پر نظر کریں گے کہ ان کے الفاظ و عبارات ان مطالب کو کس طریقے سے ادا کر رہے ہیں۔ الشرطیۃ قسمان، شاید متن کی عبارت باقی تھی اس لیے متن پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ والشرطیۃ اما متصلہ، اور قضیہ شرطیہ یا تو متصلہ ہے یا منفصلہ ہے۔ تقسیم قضیہ شرطیہ کی متصلہ اور منفصلہ کی طرف۔ وہی التی یحکم فیہا بصدق قضیۃ او لا صدقہا علی تقدیر صدق قضیۃ اخری۔ متصلہ وہ قضیہ ہے جس میں حکم ہو، تھوڑی دیر کے لیے جس میں مانا گیا ہو ایک قضیہ کے صدق کا یا لا صدق کا، اس کو ہم ایسا بھی بول سکتے ہیں جس قضیہ میں مانا گیا ہو ایک نسبت کے ثبوت یا نفی کو، جس میں ایک نسبت کا ثبوت یا نفی مانی گئی ہو علی تقدیر صدق قضیۃ اخری، دوسرے قضیہ کے صدق کی تقدیر پر۔ جیسے ہمارا قول ان کان ھذا انسان فہو حیوان، اگر یہ انسان ہے تو حیوان ہے، تو دیکھیے یہاں حیوانیت ثابت مانی گئی ہے اس چیز کے لیے، اس چیز کے لیے انسانیت کے ثبوت کی تقدیر پر۔ کیا مطلب؟ اس چیز کے لیے اگر انسانیت ثابت ہے تو پھر اس چیز کے لیے حیوانیت بھی صادق ہے، تو ایک نسبت کے ثبوت کی تقدیر پر اس قضیہ میں دوسری نسبت ثابت مانی گئی ہے۔ وَلَيْسَ إِنْ كَانَ هَذَا إِنسان فَهُوَ جَمَادٌ، اور یہ غلط ہے کہ اگر یہ انسان ہے تو جماد ہے۔ اس قضیے میں آپ نظر کیجئے تو یہاں کیا ہے، اس چیز سے جمادیت منتفی مانی گئی ہے، اس چیز سے جمادیت کی نفی مانی گئی ہے اس چیز کے لیے انسانیت کے ثبوت کی تقدیر پر۔ مطلب اس چیز کے لیے انسانیت اگر ثابت ہے تو پھر اس چیز سے جمادیت منتفی ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے، ایک چیز کے ثبوت کی تقدیر پر دوسری چیز برطرف مانی گئی ہے، منتفی مانی گئی ہے۔ تو شرطیہ یا تو متصلہ ہوگا و اما منفصلہ، یا شرطیہ کیا ہوگا، منفصلہ ہوگا۔ منفصلہ کس چیز کا نام ہے؟ وہی التی یحکم فیہا بالتنافی بین القضیتین فی الصدق والکذب معا او فی احدہما فقط او بنفیہ۔ منفصلہ وہ قضیہ ہے جس میں دو قضیہ کے درمیان تنافی کا حکم ہو۔ آسان لفظ میں منفصلہ وہ قضیہ شرطیہ ہے جس قضیہ شرطیہ میں دو نسبتوں کے درمیان تنافی مانی گئی ہو۔ ابھی اتنی سی بات، پھر تنافی کی نفی کی بات بعد میں کریں گے۔ تو وہ قضیہ شرطیہ جس میں دو نسبتوں کے درمیان تنافی مانی گئی ہو، خواہ تنافی صدق اور کذب میں ایک ساتھ ہو، یا صرف صدق میں تنافی مانی گئی یا صرف کذب میں تنافی مانی گئی ہے، یہ عبارت اتنی بات بتا رہی ہے۔ منفصلہ وہ قضیہ شرطیہ ہے جس میں دو قضیہ کے درمیان تنافی کا حکم ہو، عام فہم لفظ میں جس میں دو نسبتوں کے درمیان تنافی مانی گئی ہو صدق اور کذب میں ایک ساتھ، او فی احدہما فقط، یا ان دونوں میں سے صرف ایک میں، مطلب یہ کہ صرف صدق میں تنافی مانی گئی ہو یا صرف کذب میں تنافی مانی گئی، تو وہ منفصلہ ہے۔ اسی طریقے سے اس تنافی کی نفی مانی گئی، یعنی
ان دو نسبتوں کے درمیان تنافی نہیں ہے، نہ صدق و کذب میں، نہ صرف صدق میں، نہ صرف کذب میں، تو یہ بھی منفصلہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کو ہم منفصلہ سالبہ کہیں گے، اول کو منفصلہ موجبہ کہیں گے۔ وَإِمَّا منفصلہ، شرطیہ یا تو منفصلہ ہوگا، اور منفصلہ وہ قضیہ شرطیہ ہے جس میں دو قضیہ کے درمیان تنافی کا حکم ہو، صدق و کذب میں ایک ساتھ، یا صرف صدق میں یا صرف کذب میں، یا تنافی کی نفی کا حکم ہو جس میں دو نسبتوں کے درمیان تنافی کی نفی مانی گئی ہو، جیسے ہمارا قول اما یکون ھذا العدد زوجہ او فردہ، یہ عدد یا تو زوج ہے یا فرد ہے۔ دیکھیے دو قضیہ ہے، ھذا العدد زوج و ھذا العدد فرد۔ دیکھیے یہاں پر دو نسبت ہے، ھذا العدد زوج ھذا العدد فرد۔ ان دو نسبتوں کے درمیان تنافی مانی گئی ہے، دو نسبتوں کے درمیان تنافی مانی گئی ہے، اور وہ بھی صدق اور کذب میں ایک ساتھ، یعنی عدد معین، عدد معین یا تو زوج ہوگا یا فرد ہوگا، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک عدد معین زوج بھی ہو فرد بھی ہو۔ صدق میں تنافی ہے، اسی طریقے سے کذب میں بھی تنافی ہے، دونوں نسبتیں ایک ساتھ برطرف بھی نہیں ہو سکتی۔ ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ عدد معین زوج بھی نہ ہو اور فرد بھی نہ ہو۔ وَلَيْسَ إِمَّا يَكُونَ هَذَا الْإِنسَانُ حَيْوَانًا أَوْ أَسْوَدَ، یہ غلط ہے کہ یہ انسان حیوان ہے یا اسود ہے۔ یہاں پر بھی دو قضیہ، ھذا الانسان حیوان و ھذا الانسان اسود، یہاں بھی دو نسبت، ھذا الانسان حیوان و ھذا الانسان اسود۔ یہ دو نسبتوں کے درمیان تنافی کی نفی ہے، یعنی منافات دو نسبتوں میں نہیں ہے، دو نسبتوں میں منافات نہیں ہے، کیونکہ یہ انسان حیوان ہے، یہ انسان حیوان ہے، اور یہ انسان اسود ہے، ان دونوں میں کوئی تنافی نہیں، نہ صدق میں، نہ یہ انسان حیوان ہے یہ انسان اسود ہے، تنافی نہیں، کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک متعین انسان حیوان بھی ہو اسود بھی ہو، تو تنافی نہیں ہے صدق میں۔ شارح کہتے ہیں اقول، متن کی شرح میں کہتا ہوں، الشرطیۃ قسمان، قضیہ شرطیہ کی دو قسمیں ہیں۔ کہاں سے بول رہے ہیں؟ اما متصلۃ و اما منفصلہ۔ قضیہ شرطیہ کی دو قسمیں ہیں، متصلہ نمبر ایک، متصلہ نمبر دو منفصلہ۔ فالمتصلہ ہی التی یحکم فیہا بصدق قضیۃ او لا صدقها علی تقدیر صدق قضیۃ اخری۔ تو متصلہ وہ قضیہ شرطیہ ہے، جس میں ایک قضیہ کے صدق یا لا صدق کا حکم ہو، دوسرے قضیہ کے صدق کی تقدیر پر۔ میں اس کی شرح کر دیا کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کہ متصلہ وہ قضیہ شرطیہ ہے جس میں ایک نسبت کے ثبوت یا ایک نسبت کی نفی مانی گئی ہے، ایک نسبت کا ثبوت یا ایک نسبت کی نفی مانی گئی ہے دوسری نسبت کے ثبوت کی تقدیر پر۔ تو کہتے ہیں موجبتن، یہ متصلہ، اب پھر مجبتن سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ متصلہ کی دو قسم ہے، موجبہ اور سالبہ۔ موجبہ جیسے کہ ہمارا قول ان کان ھذا انسان فہو حیوان، یہ شے اگر انسان ہے تو حیوان ہے، تو اس قضیے میں آپ نظر کیجئے، فإن الحکم فیہا، حکم اس قضیہ میں یہاں پر جو مانا گیا ہے وہ کیا مانا گیا ہے؟ حکم اس قضیہ میں حیوانیت کے صدق کا ہے، انسانیت کے صدق کی تقدیر پر۔ کیا مطلب، کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ان کان ھذا انسان فہو حیوان، اگر یہ انسان ہے تو حیوان ہے،
آپ ذرا نظر کیجئے، اس میں دو نسبتیں ہیں، یہ انسان ہے، یہ حیوان ہے۔ تو جب ہم نے ایسا کہا کہ اگر یہ انسان ہے تو حیوان ہے، یعنی اس چیز کے لیے حیوانیت کو ہم ثابت مان رہے ہیں، کس تقدیر پر؟ اس چیز کے لیے انسانیت کے ثبوت کی تقدیر پر۔ مطلب یہ ہے کہ اس چیز کے لیے انسانیت ثابت ہے تو اس چیز کے لیے حیوانیت بھی ثابت ہے۔ تو ایک نسبت کے ثبوت کی تقدیر پر، ایک نسبت کا ثبوت مان لینے پر دوسری نسبت ثابت مانی جا رہی ہے۔ وَإِنْ حُكِمَ فِيهَا بِسَلْبِ صِدْقِ قَضِيَّةٍ، اور اگر قضیہ میں حکم ہو ایک قضیہ کے صدق کے سلب کا دوسرے قضیہ کے صدق کی تقدیر پر، عام فہم زبان میں اگر قضیہ میں مانا گیا ہے کہ ایک قضیہ یعنی ایک نسبت منتفی ہے، کیا مانا گیا ہے؟ ایک نسبت کے انتفاع کو مانا گیا، ایک نسبت کی برطرفی مانی گئی ہے، ایک نسبت کی علیحدگی مانی گئی ہے، کب؟ دوسری نسبت کے ثبوت کی تقدیر پر، تو یہ متصلہ سالبہ ہے۔ جیسے ہمارا قول لیس البتۃ ان کان ھذا انسانا فہو جماد، یہ غلط ہے کہ اگر یہ انسان ہے تو جماد ہے، یہ غلط ہے کہ اگر یہ چیز انسان ہے تو جماد ہے۔ نظر کیجئے، یہ چیز انسان ہے ایک نسبت، یہ چیز جماد ہے ایک دوسری نسبت۔ دیکھ رہے ہیں دو نسبتیں، یہ چیز انسان ہے، یہ چیز جماد ہے، دو نسبت۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ لیسا جب ہم لگا دیا لیسا البتۃ، تو کیا ہوا؟ جمادیت کو منتفی مانا جا رہا، جمادیت کی نفی ہو رہی، اس چیز سے جماد ہونے کی نفی ہو رہی۔ کیوں؟ اس چیز کے لیے انسانیت کو ثابت مان لینے کے بنا پر۔ کیا مطلب؟ کہ اس چیز کے لیے انسانیت اگر ثابت ہے پھر تو اس چیز سے جمادیت برطرف ہے، منتفی ہے۔ تو متصلہ سالبہ ایک نسبت کے ثبوت کی تقدیر پر، یعنی ایک نسبت کو ثابت مان لینے کے بنا پر دوسری نسبت کو منتفی ماننا، یہی متصلہ سالبہ ہے۔ جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس چیز کے لیے انسانیت کو ثابت مان لینے کے بنا پر ہم نے اس چیز سے جمادیت کو منتفی مانا، کہ اگر اس چیز کے لیے یہ انسانیت ثابت ہے پھر تو اس چیز کے لیے اس چیز سے جمادیت منتفی، برطرف، علیحدہ، کنارہ ہے۔ فَإِنَّ الْحُكْمَ فِيهَا بِسَلْبِ صِدْقِ الْجَمَادِیَّۃِ، کیونکہ حکم اس قضیہ میں جمادیت کے صدق کی نفی کا ہے انسانیت کے صدق کی تقدیر پر۔ بات ختم ہوئی۔ یہاں شرطیہ کی دو قسم، نمبر ایک متصلہ، نمبر دو منفصلہ۔ متصلہ کے سلسلے میں گفتگو ختم ہوئی کہ قضیہ شرطیہ متصلہ کسے کہتے ہیں، اس بات کو بیان کیے۔ پھر ساتھ میں یہ بھی بتا دیے کہ متصلہ کی دو قسم ہے، متصلہ موجبہ، متصلہ سالبہ، اور ہر ایک کی ایک ایک مثال بھی دے دیے۔ باقی رہا قضیہ شرطیہ کی دوسری قسم، وہ ہے منفصلہ۔ تو اب منفصلہ کے بارے میں شارح گفتگو کر رہے ہیں کہ منفصلہ کسے کہتے ہیں۔ میں ایک مختصر بیان دے دیا کہ دیکھو، منفصلہ ہو کہ متصلہ ہو، دونوں میں دو نسبتیں ہوتی ہیں، دونوں میں دو قضیہ ہوتا ہے۔ تو اب یہ جو دو نسبتیں ہیں، ان دو نسبتوں میں تنافی مانی گئی۔ ایک بات کو لیجئے، تنافی کی نفی کو بعد میں لیں گے۔ تو اگر دو نسبتوں کے درمیان تنافی مانی گئی ہے تو منفصلہ ہے، بول دیجئے منفصلہ موجبہ ہے۔ اور یہی دو نسبتوں کے درمیان تنافی کی نفی مانی گئی تو منفصلہ سالبہ ہے۔ مثال میں دے چکا ہوں، پلٹانے کی ضرورت نہیں۔ اب آگے پھر منفصلہ کی تین قسم ہیں۔ دو نسبتوں کے درمیان جو تنافی مانی گئی یا تنافی کی نفی، ایک کو لیتا ہوں ایک کو چھوڑتا ہوں۔ دو نسبتوں کے درمیان جو تنافی مانی گئی،
تو کس چیز میں تنافی ہے؟ دو نسبتیں تنافی مانی، علیحدگی مانی گئی، یہ دونوں نسبتیں علیحدہ ہیں، تو کس چیز میں علیحدگی ہے، کس چیز میں کنارہ کشی ہے، کس چیز میں تنافی ہے، کن باتوں میں انفصال ہے؟ یہ جو دو نسبتوں کے درمیان تنافی کن باتوں میں؟ ایا صدق اور کذب ایک ساتھ، اتنی بڑی جنگ کے نہ ایک ساتھ اکٹھا ہونا، ایک ساتھ جدا ہوں؟ بہرحال صدق اور کذب میں ایک ساتھ، یا صرف صدق میں یا صرف کذب میں، تو شارح کہتے ہیں تینوں ہو سکتا ہے۔ تنافی صدق کذب میں ایک ساتھ بھی ہو سکتی ہے، صرف صدق میں بھی ہو سکتی، صرف کذب میں بھی ہو سکتی۔ اگر اول ہے تو اس کا نام ہم رکھتے ہیں حقیقیہ، یعنی منفصلہ حقیقیہ۔ اگر دوم ہے تو اس کا نام ہم رکھتے ہیں منفصلہ مانعۃ الجمع۔ اگر سوم ہے تو اس کا نام ہم رکھتے ہیں مانعۃ الخلو۔ تو آپ نے سماعت فرمایا منفصلہ کسے کہتے ہیں؟ آپ نے سماعت فرمایا منفصلہ کے تین قسم ہے، حقیقیہ، مانعۃ الجمع، مانعۃ الخلو۔ اب جب یہ سماعت فرمایا یہ تین قسمیں ہیں، تو اسی سے آپ سمجھ لیجئے ان تینوں کی دو دو قسم ہیں، موجبہ سالبہ۔ تو ہے تین قسم، ان تینوں کی دو دو قسمیں ہیں، موجبہ اور سالبہ، یعنی حقیقیہ موجبہ، حقیقیہ سالبہ، مانعۃ الجمع موجبہ، مانعۃ الجمع سالبہ، مانعۃ الخلو موجبہ، مانعۃ الخلو سالبہ۔ اتنی سی بات بیان کرنا چاہتے ہیں۔ والمنفصلۃ ہی التی یحکم فیہا بالتنافی بین القضیتین، اور قضیہ شرطیہ منفصلہ وہ قضیہ ہے جس میں دو قضیوں کے درمیان تنافی کا حکم ہو۔ اپنے عام زبان میں اس کو ایسا سمجھو، قضیہ شرطیہ منفصلہ وہ قضیہ ہے جس میں دو قضیہ یعنی دو نسبتوں کے درمیان تنافی مانی گئی، کہ دو نسبتوں میں تنافی ہے، منافات ہے، انفصال ہے، علیحدگی ہے، برطرفی ہے۔ اب دو نسبتوں کے درمیان جو تنافی ہو تو اس کی تین صورت ہوتی، جس کو بھی میں بیان کیا۔ یا تو صدق اور کذب میں ایک ساتھ تنافی ہو، صدق اور کذب میں ایک ساتھ تنافی ہونے کا مطلب، تنافی صدق اور کذب میں ایک ساتھ تنافی ہونے کا مطلب دونوں نسبتیں ایک ساتھ صادق بھی نہ آ سکیں اور دونوں نسبتیں ایک ساتھ کاذب بھی نہیں ہو سکیں، بلفظ دیگر دونوں نسبت ایک ساتھ اکٹھی بھی نہیں ہو سکیں، دونوں نسبت ایک ساتھ علیحدہ بھی نہیں ہو سکیں۔ یہ صدق اور کذب میں ایک ساتھ تنافی ہونے کا مطلب ہے۔ اما فی الصدق والکذب معاً، یا تو تنافی صدق اور کذب میں ایک ساتھ ہو، یعنی دونوں نسبتیں، دونوں قضیہ ہی کو میں نسبت یہاں قضیہ کی تعبیر نسبت سے کر رہا ہوں، آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے، یعنی دونوں نسبتیں ایک ساتھ نہ صادق آ سکیں نہ کاذب آ سکیں۔ یہ مطلب ہے صدق و کذب میں ایک ساتھ تنافی کا۔ یا صرف صدق میں تنافی ہو، یہ دوسری بات ہو رہی ہے، یا صرف صدق میں تنافی ہو۔ صرف صدق میں تنافی ہونے کا مطلب یہ کہ دونوں نسبتیں ایک ساتھ صادق نہ آ سکیں۔ سب کی مثال آ رہی ہے، انتظار کیجیے۔ دونوں نسبتیں ایک ساتھ صادق نہ آ سکیں، جیسے مثال کے طور پہ کہہ لیجئے، وہ بات تو واضح تھی، صدق اور کذب میں ایک ساتھ تنافی، جیسے یہ عدد زوج ہے یا فرد ہے۔ کیا کہا ہم نے کہ صدق اور کذب میں ایک ساتھ تنافی ہے؟ آپ پوچھیں گے مثال کے طور پہ آپ کا یہ جملہ کہ یہ عدد یا تو زوج ہے یا فرد ہے، تو دو نسبت ہوئی، یہ عدد زوج ہے، یہ عدد فرد ہے، دو نسبتیں ہیں۔ صدق اور کذب میں تنافی ہے، دونوں نسبتیں ایک ساتھ صادق نہیں ہو سکتی۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ ایک معین عدد چاہے دو ہو، چاہے چار ہو، چاہے پانچ ہو، کچھ بھی ہو، ایک معین عدد وہ زوج بھی ہو اور فرد بھی ہو، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ زوج کہتے ہیں جو دو برابر میں بٹ جائے، فرد کہتے ہیں جو دو برابر میں نہ بٹے۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک معین عدد ایسا ہوگا جو دو برابر میں بھی بٹ جائے اور برابر میں نہیں بھی بٹے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو دونوں نسبتیں ایک ساتھ صادق بھی نہیں آ سکتی، اسی طریقے سے کاذب بھی نہیں ہو سکتی۔ کاذب نہیں ہو سکتی، ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی عدد تو ہو اور وہ زوج بھی نہ ہو، فرد بھی نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ مطلب ہے صدق اور کذب میں ایک ساتھ تنافی ہونے کا مثال کے ذریعے سے۔ اب صرف انا للہ و انا الیہ راجعون